بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستان میں رہنے والے میرے بہن بھائیوں کو میرا السلام علیکم۔ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گنگے بہرے افراد جو ہیں اور بولنے والے بھی زیادہ تر گورنمنٹ کی نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں اور پھر بڑے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک نوکری نہیں ملتی تو آپ اپنا کام کریں، جیسے پیزا بنائیں، جیسے برگر بنائیں، جیسے چاول چنے کی ریڑھی لگا لیں، سموسے پکوڑے بنا لیں اور کوئی فروٹ وغیرہ بیچ کر کے اپنے گھر کا سرکٹ چلائیں۔ جب نوکری بنے گی تو پھر وہ تو ظاہر اب جب بن جائے گی تو پھر ہوگا۔ اتنے تک فارغ تو نہیں بیٹھنا، اور مانگنا تو ویسے بہت بری بات ہے۔ کسی سے مانگیں گے بھی صحیح تو کوئی کیا دیتا ہے، کوئی 10 کا نوٹ دے دیتا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ دے گا تو 20-50، اس سے بنتا بھی کیا ہے۔ تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور پاکٹ میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر مانگنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب خراب ہے، نہ ہی آپ نے سوچنا ہے، نہ ہی آپ نے پریشان ہونا ہے۔ آپ لوگ بھئی کہتے ہو کہ ہم باہر جائیں، تو باہر جانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اتنا پیسہ وغیرہ لگا کر کے ہم کسی کے تھرو باہر جاتے ہیں تو باہر سب کچھ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری پریشانیاں دیکھنے پڑتی ہیں اور وہاں کام بھی نہیں بنتا اور اسی طرح پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ تو ہاں، کسی ڈیف کا، کسی بولنے والے کا باہر کوئی رشتہ دار اپنا ہے، کوئی قریبی عزیز ہے، پھر وہ بلوائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم باہر جا سکتے ہیں، پھر وہاں چلیں وہ ہمارا ہو۔ جب تک وہاں باہر کام نہیں بنتا تو وہ ہمارا خیال رکھ سکتے ہیں، کام ہے تو وہ ہمیں کام بھی دلوا سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ ایویں بیٹھے بیٹھے ہم سوچیں کہ جی ہم نے یا گورنمنٹ نوکری کرنی ہے یا ہم نے باہر جانا ہے، تو یہ ایک غلط سوچ ہے۔ ایسے نہیں، آپ اپنا دھیان رکھیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اہمیت دیں، ٹھیک ہے؟ چاہے کوئی ڈیف ہے، چاہے کوئی فزیکل معذور ہے، جیسا بھی ہے، ہر کوئی محنت کی عظمت کو جانو اور کام کرو، ٹھیک ہے؟ اشفاق صاحب اپنا بتا رہے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، پھر میں پڑھتے پڑھتے پھر میں بڑا ہو گیا، پھر اسی طرح ہوتے ہوتے اللہ نے کرم کیا، چلو نوکری میری بن گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک نوکری نہ ہو تب تک تو فارغ نہیں بیٹھنا۔ امی ابو کے سر پہ ہم نے یوں بوجھ نہیں بننا، بلکہ ہم نے ان کے بوجھ بٹوانے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، اور جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہر طرف مہنگائی کا عالم، کتنی پریشانی ہے، اور یوں دیکھیں تو بیچارے مزدور صبح کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو مزدوری ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، لیکن پھر بھی وہ روزانہ امید پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آج شاید مزدوری مل جائے گی اور ہم اپنی دیہڑی لے کر کے گھر جائیں گے۔ تو باقی ہر کوئی درخواستیں دے کے نوکریوں کی ادھر ادھر، وہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ایک گورنمنٹ نوکری میں ہمارا رزق لکھا ہوگا تو وہ ہمیں مل جائے گی۔ آپ اس چیز کو نہ سوچیں، پریشان نہ ہوں۔ آپ بے شک کوئی سبزی لگا لیں، ایک ریڑھی پہ، دکان کا کرایہ نہیں دینا پڑے گا، کوئی ویلڈنگ کا کام سیکھ لیں، کوئی ٹیلرنگ سیکھ لیں اور آپ کمائیں۔ سب سے آسان ہے، ایک ریڑھی لیں، صبح بڑی منڈی سے آپ خریدیں کچھ فروٹ، کچھ سبزی، آپ ہنسی خوشی 2-4 جگہ پہ چوک میں کھڑے ہو کے وہ بیچیں، اپنے پیسے پاکٹ میں ڈالیں، گھر والوں کو بھی جا کے اچھا کھانا کھلائیں اور خود کے لیے بھی دوسرے دن رکھیں، دوسرے دن پھر سامان خرید کے لے آئیں۔ اسی طرح اگر اپنا کام نہیں تو پیزا کی شاپ پہ آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو نوکری ملے گی، لیکن بہت کم پیسوں میں ملے گی، وہاں محنت زیادہ کرنی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ فارغ رہنے سے تو وہ بہتر ہے کہ بندہ کہیں نہ کہیں مصروف رہے۔ اس کے علاوہ ہماری درخواست ہے محترمہ مریم نواز شریف سے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے معذور بچوں کو ضرور نوکری دیں، کوئی ایسا اصول بنائیں کہ یوں ہی یہ میٹرک پڑھ کے یا ایف اے پڑھ کے فارغ ہوں تو ان کو ساتھ ہی فوراً کوئی نوکری مل جائے۔
پھر اشفاق بھی بتا رہے ہیں کہ کام نہیں ہے تو اس میں مانگنا شرم ہے، محنت کرنا شرم نہیں ہے۔ آپ پیزا آرڈر بوائے وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں پہنچاتے ہیں، آپ وہ باکس پیچھے رکھ کے گھروں میں ڈیلیوری کر سکتے ہیں۔ نیٹ پہ وہ آرڈر دیتے ہیں اور ایڈریس بھی بتاتے ہیں، لوکیشن آ جاتی ہے، اس لوکیشن پہ پہنچ کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اور اپنی آمدن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اسی میں فائدہ ہے، اور محنت کر کے جب آپ گھر جائیں گے تو آپ سکون میں رہیں گے۔ کوئی ترس کھا کر کے ہمیں پیسے دے کیوں دے، ہم وہ نہیں اپنی پاکٹ میں بھی نہیں رکھیں گے۔ کوئی ہمیں 100 دے، 200 دے، 300 دے، وہ نہیں۔ جو ہم اپنی محنت کریں گے، ہماری وہ جو کمائی ہوگی اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ بے شک آپ کہیں کوئی تھوڑا سا چکن لے کر کے ٹکے لگا لیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کباب بنا کے سیل کر سکتے ہیں، پکوڑے بنا کے سیل کر سکتے ہیں، چھلی بھون سکتے ہیں۔ آپ کی آمدن ہوگی، آپ کی عظمت ہوگی۔ کل کو یہ سارے بچوں کا والدین نے شادی والا فرض ادا کرنا ہوتا ہے، اور جب نوکری نہ ہو، ہم اپنے آپ کا بوجھ لے کر کے اپنے والدین پہ بیٹھے ہوں، تو والدین نے پھر شادی والے سلسلے بھی کیسے کرنے ہیں کہ کوئی رشتہ دیتا ہے کیسے کام نہ ہو تو یہ پوری دنیا میں گورنمنٹ کی نوکریاں نہیں ہوتی۔ اپنا کاروبار کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنا کاروبار چاہے وہ چھوٹا سا بھی ہو تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا پاکستان اسی طرح ترقی کرے گا۔ ایک بندے نے اگر کام بنایا ہے تو دوسرے دوست کو بلاؤ اور اس سے سکھاؤ کہ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، دیکھو میں نے شام کو اتنے پیسے پاس رکھ لیے، آؤ تم بھی اسی طرح کام کرو، نہ کہ پریشانیاں لے لے کے بیمار ہو جو۔ اپنا دھیان رکھو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ سارے پاکستان کے اپنے نوجوانوں کو میں یہی تلقین کروں گا کہ آپ لوگ مثالے کے ہی پیکٹ بنا کے، کوئی چھوٹی چھوٹی سونف، نمکو، کوئی انہی کی پیکٹ بنا کر کے اپنی ریڑھی پہ رکھ لیں، کسی دکاندار سے بات کر لیں، اسے آپ مال سپلائی کریں تو آپ کو روز کے روز مزدوری ملے گی۔ دن بہ دن آپ کا کام بڑھتا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب ترقی کرو اور بہترین ذریعہ آمدن آپ لوگوں کے بنے۔ تمام پاکستان کے ڈیف بولنے والے سب ایک پریشانی لے کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ بہتر ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اور محنت میں کوئی شرم نہیں کہ میں اب چھلی بیچ رہا ہوں گا تو یہ شرم ہے، یا میں فروٹ بیچ رہا ہوں تو یہ شرم ہے۔ نہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کسی سے مانگ نہیں رہے۔ کسی دھوبی کی دکان پہ آپ لوگ کپڑے استری کر سکتے ہو، کپڑے دھو سکتے ہو۔ کرنے کے لیے تو بے شمار کام ہیں۔ دن رات کا اعزاز نے فرمایا تھا کہ آپ محنت کرو، دن رات آپ محنت کرو، تو محنت کرنے میں ہی عظمت ہے۔ سب